الرحمن الرحیم۔ حمد، شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ایک حسن ہے۔ اسی حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ تشریح ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کی شکل اور خوبیاں جدا جدا ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی جو بھی چیز بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے۔ ہر چیز کی شکل و صورت بہت عمدہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شعر نمبر 3 ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کو ایک انوکھے اور عجیب انداز میں پیدا کیا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ تشریح۔ باغ میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو پودوں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلتی ہیں۔ یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ پھولوں سے بھری ہوئی ٹہنیاں بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ان پھولوں کا حسن اور بڑھ جاتا ہے جب ان پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر اچھل کود کرتی ہیں۔ ان کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ شعر نمبر 5۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے باغوں میں رنگ برنگے پھول پیدا کیے ہیں جس سے باغ کا منظر حسین ہو جاتا ہے۔ ان پھولوں پر مختلف قسم کے خوبصورت پروں والے پرندے آ کر چہچہاتے ہیں، شوخیاں اور شرارتیں کرتے ہیں۔ یہ منظر انسان کی طبیعت میں ایک جوش اور ولولہ بھر دیتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے بڑی پیاری پیاری چڑیاں بنائی ہیں۔ ان چڑیوں کو قسم قسم کے خوبصورت اور رنگ برنگے پر لگائے ہیں۔ کسی کا پر کا رنگ نیلا ہے تو کسی کا پیلا، کسی کا سبز ہے تو کسی کا سرخ۔ ہر پر خوبصورت ہے اور ہر خوبصورت پر چڑیوں کو دلکشی بخشتے ہیں۔ اسی طرح باغ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ ہر پھول کی شکل اور جسامت الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں میں مختلف قسم کی خوشبو بھری ہے جس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں چاند، سورج اور ستارے بھی شامل ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔
سورج کی وجہ سے دن روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ رات کے وقت آسمان پر ستارے اپنی بہار دکھاتے ہیں، جس سے رات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل لگائے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہیں۔ اسی مٹی سے مختلف قسم کے باغ تیار ہوتے ہیں۔ ان باغوں میں خوش ذائقہ پھل اگتے ہیں۔ ایک ہی مٹی میں پیدا ہونے کے باوجود ہر پھل کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پھولوں اور پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ خوش ذائقہ اور رسیلے پھل انسان کے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح اس نے گندم کے خوشوں کو دانوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شعر نمبر 10 ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ تشریح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے عمدہ طریقے سے بنایا ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ طاقت والی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔